فرمایا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، جیسا بتایا تھا، بالکل ویسا ہی غلام وہاں موجود تھا، وہی حلیہ، وہی کیفیت اور وہی تمام چیزیں اس میں موجود تھیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے اس غلام کو ساتھ لیا، قافلے میں واپس آ گئے۔ اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے ایک مشکیزہ لیا، اس غلام سے ایک مشکیزہ لیا اور رحمت بھرے ہاتھ اس مشکیزے کے اندر ڈالے اور پھر اس مشکیزے کے منہ کو کھول دیا، اور پھر تمام صحابہ کرام سے فرمایا آؤ اور پانی پیو، آؤ اپنی پیاسوں کو بجھاؤ، خود بھی پانی پیو، اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ، اپنے برتنوں کو بھی بھر لو۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ اس موقع پر ہم نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور اپنے برتن بھی بھر لیے، اور جب پھر تمام کے تمام پانی پی کر کے فارغ ہو گئے اور جب اس مشکیزے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ جس طریقے سے پہلے وہ مشکیزہ بھرا ہوا تھا ویسا کا ویسا ہی اب بھی بھرا ہوا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا مشکیزہ تھا، سب نے اسی ایک مشکیزے سے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ابھی مشکیزے میں پانی پہلے کی طرح موجود تھا۔ غلام نے جب یہ معجزہ دیکھا، جس غلام کو پکڑ کر کے لائے تھے، غلام نے جب یہ معجزہ دیکھا تو دل میں ہدایت کا نور اتر گیا، دل میں ایک نورانی کیفیت طاری ہو گئی، وجد سا طاری ہوا۔ یہ حبشی غلام محبت رسول میں بےتاب ہو کر آگے بڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک نورانی ہاتھ اس غلام کے چہرے پر پھیر دیا۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ اس سیاہ فام حبشی غلام کے چہرے پر پھیرا تو کیفیت کیا بنی، سنو۔ اب اس غلام نے اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے سب سے پہلی جو نعمت پائی وہ یہ کہ اس نے کلمہ پڑھا، صحابی رسول بننے کی سعادت حاصل کی۔ اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اپنے دنیاوی مالک کے پاس پہنچے، مالک نے پہچانا ہی نہیں کہ کون ہے، کیونکہ حضور پاک کا ہاتھ لگنے سے چہرہ روشن ہو گیا، بدر منیر کی طرح، یعنی چمکتے چاند کی طرح چمکنے لگا تھا چہرہ، بہت تبدیلی آ گئی، حسن و جمال چہرے پر جگمگانے لگا تھا۔ اپنے آقا کے پاس پہنچا، دنیاوی آقا کے پاس، تو اس نے پہچانا ہی نہیں۔ جب اس نے پہچانا نہیں تو اس نے کہا میں آپ ہی کا غلام ہوں، میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا وہ تو حبشی اور سیاہ فام تھا، تم گورے اور بڑے حسین و جمیل ہو۔ غلام نے سارا واقعہ بتایا اور کہا میں نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا ہے، مجھے اتنا حسین و جمیل بنا دیا ہے کہ آج تم بھی مجھے پہچان نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے کلام مقدس میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔ کبھی کبھی یہ رنگ ظاہر میں بھی نظر آتا ہے، اگر بالفرض ظاہر پر نظر نہ بھی آئے تو اخلاق و کردار، گفتار، عادت و اطوار اور باطن کو تو لازمی چمکاتا ہے، اپنی برکتیں لٹاتا ہے اور من میں اتر جاتا ہے، پھر سب سے ممتاز کر کے چھوڑتا ہے یہ نور۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ ہے اللہ کا رنگ چڑھنا۔ اور آگے چلو، ایک مرتبہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह अय्यु जुलसाइना खैर, या रसूल अल्लाह बेहतरीन हम नशीन कौन है, बेहतरीन हम नशीन कौन है, बेहतरीन साथी कौन है। तो सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़क्करकुमुल्लाहु रुयतुहु वज़ादनी वज़ाद फी इल्मिकुम मातिकुहु वज़क्करकुम बिल आखिरति अमलु। फरमाया कि जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह पाक की याद दिला दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे, और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे, वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन हमनशीन है, वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन दोस्त है। अल्लाहु अकबर। ये हैं जिन पर अल्लाह पाक का रंग चढ़ता है, जिन पर अल्लाह पाक का रंग चढ़ता है। हुस्न देखिए कैसा आया, इनका चेहरा गोया नूरे इलाही का आईना है, जिसे देखकर अल्लाह पाक की याद आता है। इनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना सोना, हर अमल ऐसा हसीन है कि हजारों बल्कि लाखों की जिंदगियां बदलकर नेकियों की राह पर लगा देता है। इनकी ज़बान पाक से हर वक्त फूल ही झड़ते हैं, हर वक्त फूल ही झड़ते हैं कि जो हजारों लोगों की इस्लाह का सामान करते और दिलों को गुलजार बना देते हैं। ये हैं वो लोग कि जिन्हें देखकर अल्लाह भी याद आता है, अमल का जज्बा भी बेदार होता है, कुर्ब इलाही का जो जरिया भी बनते हैं, और जिनकी सोहबत की बरकत से दुनिया भी संवरती है और आखिरत में भी बेड़ा पार होता है। और मुसलमानों, बंदे मोमिन जिसके दिल में ईमान घर कर गया हो, उसकी शान क्या होती है, उसकी शान क्या होती है। सुनो, अल्लाह पाक फरमाता है, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाह और अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। जो ईमान वाले हैं, अपने दिल में ईमान रखते हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, सुन्नतों के आमिल हैं, तक़वा व तहारत को अपने सीने में बसाए हैं, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाता है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और तुम अगर ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे, तुम ही कामयाबी पाओगे। अल्लाह के यहाँ तुम्हारा ही मकाम बुलंद हो।